السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام و دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام و دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں، ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 1500 یا پیچھے جائے، تاریخ صفحات نکالے اور دیکھیے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، زور و جفاءات تھا، شراب نوشی تھی، زیناکاری معیوب نہ تھی، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راز تھا. کچھ کفر نے شعلے برقائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے شعلے برقائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. وہ رب جو فضا میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت و شب کے بعد نور سائر پیدا کرتا ہے. اس سے شب مخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ جنتی کا نور دیا. قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سخاوت بدل ڈالی، شجاعت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ڈاکور لٹیرے معصوم ہمدرد بن گئے، ظالم و ستمگر عادل ہمدرد انسان بن گئے. جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امیر الامت بن گیا. یہ سب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ میں عرض کروں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے موقع ہوا ہے. یہ قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور سمجھنے سے موقع ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدارس بھیجیے، مکاتب بھیجیے، تاکہ وہ قرآن کو سیکھے، سمجھے اور اسے اپنی زندگی میں اتارے، تاکہ وہ جب بڑے ہو تو ان کی تجارت، معیشت، ان کا رہن سہن قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ہمارے مکتب مسجد انوار القرآن کوئی مسجد میں بھی الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم کی جاتی ہے. اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے ساتھ ساتھ مکتب کی تعلیم بھی دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ اور تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ امت مسلمہ کے بچوں اور بڑوں کی فکر میں دن رات لگے ہیں. آمین یا رب العالمین. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں کچھ نصیب ہے جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.